جن کا نام اسلام قبول کرنے سے پہلے عبد الکعبہ تھا، پھر جب آپ نے اسلام قبول فرما لیا تو آپ کا نام حضرت عبداللہ یہ ہوا، اور لقب آپ کا صدیق اور عتیق ہے، اور کنیت آپ کی ابو بکر ہے۔ تو ابھی آپ کو کنیت اور القابات ہی سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ پوچھا گیا کہ امی جان آپ کو عتیق کیوں کہا جاتا ہے؟ عتیق کا معنی ہے جو جہنم کی آگ سے آزاد ہو۔ کہا تو آپ کو عتیق کیوں کہا جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا، فناظر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی ابی بکر، کہ آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا، قال آپ نے فرمایا ھذہ عتیق اللہ من النار، فرمایا آپ وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا، اس لیے آپ کو عتیق کہا جاتا ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں بھی میرے سونے محبوب نے ارشاد فرمایا من سرہ ان ینظر الی عتیق من النار، آپ نے فرمایا جو آدمی یہ پسند کرے کہ وہ ایسے آدمی کو دیکھے جسے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے، فرمایا فنظر الی ابی بکر، وہ میرے ابو بکر کو دیکھ، میں حضرت ابو بکر کو دیکھ لے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا۔ دوسرا لقب آپ کا صدیق ہے، اور اس پر ہم نے پچھلے جمعہ المبارک پر بھی گفتگو کی تھی کہ سب سے پہلے جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کر کہتے ہیں، فرماتے ہیں مجھے اللہ کی عزت کی قسم، اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کے لیے صدیق کا لقب آسمانوں سے نازل فرمایا، یعنی آسمانوں سے صدیق کا لقب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ شب معراج کی صبح کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق کے لقب سے نوازے گئے تھے۔ فرمایا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج واپس تشریف لائے، صبح آپ نے مشرکین مکہ کو بتایا کہ آج میں اتنا سفر کر کے آیا ہوں، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا ہوں، پھر وہاں سے پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، سدرۃ المنتہا، جنت و دوزخ، عرش اعظم، اور خدا کا دیدار کر کے واپس آیا ہوں۔ تو مشرکین مکہ کہنے لگے یہ بات عقل میں نہیں آ سکتی، یہ عقل میں نہیں آ سکتی کہ کوئی آدمی رات و رات اتنا سفر کر کے واپس آ جائے، ہم نہیں ماننے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن آپ نے فرما دیا تھا، ابو جہل کی قیادت میں ایک وفد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگے کہ پیارے ابو بکر، کہ کوئی آدمی اگر اس طرح کہے کہ میں گیا ہوں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرمایا اگر کوئی آدمی کہے تو میں یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو ابو جہل کہنے لگا قال صاحب کا، آج تیرے صاحب نے کہا قضا او قضا، تیرے صاحب فرما رہے ہیں کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی مقام عرش اعظم خدا کا دیدار کر کے آیا ہوں، تو اب آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا لقد صدقا، اگر میرے صاحب نے کہا ہے تو انہوں نے سچ کہا۔
میرے صاحب نے اگر کہا ہے تو سچ کہے، فَإِنِّي أُصَدِّقُهُ، اور بے شک میں اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں، یعنی میں اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں کہ میرے صاحب نے جو کچھ کہا ہے میں نے سچ کہا ہے، اور میں اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں۔ یعنی ابھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں آپ سے یہ نہیں سنا صرف ابو جہل آپ کے دروازے پر آیا ہے اور آپ نے فرمایا کہ میں جو تو کہہ رہا ہے نا کہ انہوں نے سچ فرمایا اور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ میں شب معراج گیا تھا اور جب میں آسمانوں میں گیا نا تو آگے لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا یہ آگے لکھا ہوا تھا اور میرے پیچھے حضرت ابو بکر تھے، میرے پیچھے ابو بکر تھے اور آگے یہ لکھا ہوا تھا۔ تو وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا ابو بکر آج میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا ہوں، تو حضرت ابو بکر عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ آگے بھی تو ارشاد فرمائے نا کہ میں لامکان تک خدا کا دیدار کر کے آیا ہوں۔ صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جو فرمایا بالکل سچ فرمایا۔ اس پر میرے سونے محبوب نے یعنی حضرت سیدنا صدیق اکبر کو صدیق کا لقب عطا فرمایا، فرمایا قال اشہد انک صدیقا حقا، بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ تو سچا صدیق ہے۔ وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ شب معراج جب آپ واپس آ رہے ہیں تو آپ نے جبریل سے فرمایا جبریل انہ قومی لا یصدقون، بے شک میری قوم میری اس بات کی تصدیق نہیں کرے گی کہ میں اتنا سفر کر کے آیا ہوں یہ کر کے۔ تو جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کوئی تصدیق کرے یا نہ کرے، یصدق کا ابو بکر، آپ کی تصدیق ابو بکر کرے گا، کیوں کہ وہ صدیق کہ وہ صدیق ہے، ابو بکر آپ کی تصدیق کرے گا اور کوئی کرے یا نہ کرے۔ اور اسی طرح شب معراج ہی اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو ہجرت کا حکم فرما دیا کہ میرے پیارے محبوب آپ اب مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ شریف چلے جائیں، تو حضرت جبریل علیہ السلام یہ پیغام لے کر آئے تو آپ فرمایا جبریل میرے ساتھ کون جائے گا؟ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق جائے گا، ابو بکر صدیق جائے گا۔ اور یہ اتنا بڑا یعنی اعزاز مرتبہ تھا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہ ان کی امانتیں دنیا والوں کی امانتیں میرے سونے محبوب نے حضرت علی کے سپرد کر دی، فرمایا پیارے علی تم بھی ان کی امانتیں ان کو لٹا کر مدینہ شریف ہمارے پاس آ جانا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سونے محبوب کی حفاظت کی امانت عطا فرما کہ جب مشرکین مکہ نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا اسے 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا، پہلے تو ساری رات پہرا دیتے رہے ساری رات، اور جب صبح ہوئی تو بستر سے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ اٹھ رہے ہیں، تو حضرت علی سے پوچھتے ہیں پیارے علی آپ کے صاحب کدھر گئے ہیں؟ فرمایا ساری رات پہرا تم دیتے رہے ہو، پوچھتے ہو کہ میرا صاحب کہاں گیا، یہ تو تم بتاؤ کہ میرا صاحب کہاں گیا۔ ایک اور آدمی نے کہا کہ کس کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ کہا ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بڑی دیر ہو گئی ہے تمہارے سروں میں مٹی ڈال کر یہاں سے تشریف لے گئے، جب میرے سونے محبوب باہر نکلے اب سورہ یاسین کی تلاوت فرما اور مٹی کی ایک اس طرح مٹھ پھینکی، جو کافر کھڑا تھا کھڑے کا کھڑا سو گیا، جو بیٹھا تھا بیٹھے کا بیٹھا سو گیا، اور میرے سونے محبوب ان کے بیچ میں سے گزر کر حضرت سیدنا صدیق اکبر۔ اور اسی سفر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کو صاحب کا لقب عطا فرمایا، صاحب النبی کا لقب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ جب آپ رات کچھ دھوپ اندھیرے میں
مکہ مکرمہ سے نکلے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے لگے، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، یعنی اس طرح حفاظت فرما رہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اور اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں۔ بلکہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن صحابہ کرام سے پوچھا، بتاؤ کہ سب سے بہادر کون ہے، سب سے بہادر کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس میں کون سی شک والی بات ہے، آپ شیر خدا ہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی بہادر ہو سکتا ہے؟ فرمایا سنو، میں شیر خدا تو ہوں، لیکن ہم میں سے سب سے بہادر وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ جنہوں نے بدر کے مقام پر اپنے سوہے محبوب کی حفاظت فرمائی، ہجرت کی رات کی حفاظت فرمائی۔ اور جب وہ غار ثور اس پہاڑ کے قریب پہنچ گئے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ پتھریلے نوکیلے پتھر ہیں، آپ کے پاؤں مبارک کہیں زخمی نہ کر دیں، اس لیے میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ میرے کندھوں پر سوار ہوں اور میں آپ کو اٹھا کر اوپر لے جاتا ہوں۔ میں آپ کو اٹھا کر اوپر لے جاتا ہوں۔ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ پیارے ابو بکر آپ بھار نبوت کیسے اٹھا لیں گے، جیسے آپ نے حضرت علی کو فرمایا تھا کہ جب وہ پتھر وہ بت توڑنے کی باری آئی تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا، پیارے علی میرے کندھوں پر سوار ہو اور ان بتوں کو توڑ دو۔ حضرت علی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو بے ادبی ہوگی کہ میں آپ کے کندھوں پر سوار ہوں، آپ میرے کندھوں پر سوار ہوں اور آپ خود ہی ان کو توڑ دیں۔ تو آپ نے فرمایا، پیارے علی ٹھیک ہے تو شیر خدا ہے، لیکن بھار نبوت نہیں اٹھا سکتا، بھار نبوت نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن ادھر آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ پیارے ابو بکر آپ بھار نبوت نہیں اٹھا سکتے، بلکہ باخوشی حضرت سیدنا صدیق اکبر کے کندھوں پر آپ سوار ہوں۔ ذریعہ اندازہ لگاؤں کہ 14 طبق کے والی کو آپ نے کندھوں پر حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اٹھا، اور پھر اس رات کے گھپ اندھیرے میں وہ 3 میل جو اوپر بلند 5000 فٹ بلند پہاڑ وہاں تک کیسے لے گئے؟ یہ تو جانے والا جانے یا لے جانے والا جانے، یہ وہ جانے جس نے کندھوں پر اٹھایا ہے، یا وہ جانے جو کندھوں پر سوار ہے۔ بس حضرت جبریل نے اتنا عرض کیا تھا کہ باری تعالیٰ کہ مجھے بھی کچھ تبرک ملنا چاہیے، تو فرمایا جبریل پھر ایسا کرو کہ ابو بکر نے میرے محبوب کو اٹھا لیا ہے اور تم جاؤ میرے ابو بکر کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا دو، پر بچھا۔ تو رات کے گھپ اندھیرے میں آج بھی جن حاجیوں نے وہاں اس غار ثور کی زیارت کی ہے وہ دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں کہ ابو بکر تو 1400 سال پہلے محبوب کو کس طرح اٹھا کر اوپر لے گیا، اوپر لے گیا۔ وہ سیدھی چڑھائی تھی، آج چڑھنا اس وہاں مشکل ہے، لیکن اس رات کے گھپ اندھیرے میں بغیر سانس لیے اوپر تشریف لے اور غار کے اوپر پہنچ کر، اور یہ غار بھی صدیوں پرانا تھا، جیسے 1400 سال پہلے تھا آج بھی بائیں اسی طرح ہی موجود ہے وہ غار، آج بھی اسی طرح ہی غار۔ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ باہر تشریف فرما ہوں، میں اندر جا کر اس کی صفائی کرتا ہوں، کہیں کوئی موذی جانور کوئی چیز نہ ہو جو آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ آپ میں ٹھیک ہے۔ ابو بکر اندر چلے گئے، غار کو سارا ٹٹول کر اس کو صاف کیا، جتنے سوراخ تھے سارے بند کر دے۔ آتا ہے کہ اس غار کے اندر ایک وہ سانپ بھی موجود تھا، ان بلوں کے اندر جو صدیوں وہاں انتظار کر رہا تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا سانپ تھا۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوم کو بشارت دی کہ میرے بعد وہ نبی مکرم شفیع معظم احمد شان خاتم النبوت کے ساتھ دنیا کے اندر تشریف لائے گا، ایک دن وہ غار ثور میں بھی جائیں گے۔